السلام علیکم. ہم قرون اولا میں ان اسباب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اتنی بڑی تہذیب قائم کی کہ آج تک دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جو معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں عطا فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. ہی کریٹڈ فری مین. وہ انسان جو انسانوں کی غلامی میں دبے ہوئے تھے ان کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی غلامی میں لے آئے. ایک آزاد مرد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. اس کی فکر آزاد ہوتی ہے, اس کی سوچ آزاد ہوتی ہے, اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے اقبال کہتے ہیں, ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 سجدوں سے انسان کو نکال کر اس ایک اللہ کی غلامی میں لے آئے تو جو نسل پیدا ہوئی, جو وجود پیدا ہوئے کائنات میں, اس سے خوبصورت گیلیکسی, ایک کلیکشن. جو صحابہ کو آپ نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور یہ فرمایا کہ تم جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے, چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں, چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں, چاہے وہ بدر کے 313 ہوں, چاہے وہ احد کے 700 ہوں, چاہے وہ بیت رضوان کے 10,000 ہوں, یا خطبہ حجۃ الوداع کے 1.25 لاکھ ہوں, ایک ایک ہیرا اپنی جگہ پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. یہ جو قوم پیدا کی گئی اس میں جرأت بھی تھی, دلیری بھی تھی, شجاعت بھی تھی, روحانیت بھی تھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ جنون پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے دین کو پوری کائنات کے کونے کونے تک, چپے چپے تک پہنچانے پر آمادہ بھی تھے. اپنا دل, جگر, جان, عزت, آبرو سب کچھ اللہ اس کے رسول پر قربان کرنے والی قوم. قرون اولا کے اس دور میں انہی لوگوں کی روحانی اساس کی وجہ سے آگے جا کے جو اسلامی قوانین, جو سوشل جسٹس کے رولز, لاز, ریگولیشنز بنائے گئے, جو فقہ تیار کیا گیا, جو قرآن پاک کی تدوین کی گئی, جو قرآن پاک کو دنیا میں پھیلایا گیا, اس کی اساس پر جو معاشرہ قائم کیا گیا, اس نے آگے بڑھ کر وہ تہذیب قائم کی جسے ہم قرون اولا کہتے ہیں. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج, ایک بہت بڑی سہولت جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, اس جماعت کو, اس گروہ کو دی, وہ اس کا جغرافیہ تھا جہاں پر اسلام وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے, مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے اس علاقے کو, اور مکے کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں, تمام شہروں کی, قصبوں کی ماں. جو جیوگرافک لوکیشن ہے جزیرہ نما عرب کی, وہ بذات خود ایک حیرت انگیز جیوگرافک لوکیشن ہے. یعنی جزیرہ نما عرب ہے یہ, ایک طرف اس کا مشرق, دوسری طرف اس کا مغرب, اور اس وقت کی تمام نون دنیا کے درمیان میں یہ واقع ہے. آج کل کے لحاظ سے یہ اتنی گرینڈ اسٹریٹجک جیوگرافک لوکیشن تھی کہ جو کوئی بھی جزیرہ نما عرب کو کنٹرول کرتا وہ اس وقت کی نون دنیا کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا. اسی طرح جو دوسری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان عربوں کو دی تھی, وہ ان کی یہ عادت, وہ ان کا یہ معاشرہ, یہ تمدن کے بنیادی طور پر یہ لوگ کاشتکار نہیں تھے, اپنی زمینوں سے لگ کر جوڑ کر نہیں رہا کرتے تھے, یہ ٹریڈرز تھے, تاجر. اور نسلوں سے, صدیوں سے ان کی فطرت میں سفر کرنا شامل کر دیا گیا تھا. چین سے تجارتی قافلے, فار ایسٹ سے بحری جہازوں میں بھر کر یا سلک روٹ پہ تجارتی قافلے آتے جو یمن کی بندرگاہ پر اتارے جاتے, پھر یمن سے تجارتی قافلے چلتے جو مکہ سے ہوتے ہوئے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ شام, اور شام سے نکل کر پھر بائزنٹائن امپائر میں اور یورپ کی طرف روانہ ہو جاتے. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچپن میں شام کی طرف کے تجارتی قافلے کیے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے لے کر حضور خود شام کی طرف جاتے رہے, اور اس طرح وہ تمام علاقوں کے لوگ جو اس جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے اس بات سے مانوس تھے کہ دنیا میں جگہ جگہ پھیل کر پہلے تجارت کے لیے اور بعد میں اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینے میں حضور کے میزبان, جن کے گھر کے پاس حضور کی اونٹنی آ کے رک گئی تھی, اگر آج آپ دیکھیے کہ وہ کہاں دفن ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج کے جدید استنبول شہر کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے, جو اس وقت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش, قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا, اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہے, اور جو فوج اس کو کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں.
کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ کی قبریں آپ کو چین میں ملیں گی, صحابہ کی قبریں آپ کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ملیں گی, حتیٰ کہ روس تک ملیں گی. یہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومینا تھا اس تہذیب کا کہ جب یہ لوگ اپنے عقیدے کو, اپنی اقدار کو, اپنی ویلیوز کو لے کر نکلے, اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, پوری دنیا میں پھیلتے ہی چلے گئے. ان کی جغرافک لوکیشن ان کو دو جہانوں سے بیچ میں برج کا, ایک پل کا کردار ادا کروا رہی تھی. نظریات اور آئیڈیالوجی نے ان کو وہ جنون عطا کر دیا تھا کہ اقبال کے الفاظ میں یہ پراسرار بندے بن چکے تھے کہ دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال جب قرون اولا کے انہی مجاہدین کا ذکر کرتے ہیں تو بہت رومانوی انداز میں, کہ جس طرح یہ واقعتاً محسوس یہی ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ لوگ کسی دوسری دنیا کی آئی ہوئی مخلوق لگتے تھے. کیونکہ جب مسلمان فوج نے ایران کی فتح کے دوران اپنی پوری فوج نے اپنے گھوڑے, اپنا لشکر دریا میں ڈال دیا, تو ایرانیوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے تھے کہ دیواں آمدن, دیواں آمدن, دیو آ گئے, دیو آ گئے. کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت وہ انسانی عقل سے بالا تھا, کہ جس طرح اسپرچل فورسز استعمال ہو رہی تھیں, جس طرح میٹا فزیکل فورسز استعمال ہو رہی تھیں ایک جیوگرافک پلین پہ, ایک فزیکل پلین پہ, ایک تہذیب کو قائم کرنے کے لیے, یہ اتنی غیر معمولی ڈائنامکس تھی کہ جس میں جس طرف نگاہ اٹھائیں, اگر جنرلز کوئی نکل رہے ہیں سامنے تو ایک سے ایک بڑھ کر دنیا نے اس سے بہتر جنرل کوئی نہیں دیکھا. اگر دانشور عالم مفسر نکل رہے ہیں تو ان سے بہتر عالم مفسر کوئی پیش نہیں ہوا آج تک. اگر کوئی اسکالر ہے, اگر کوئی کمانڈر ان چیف ہے, اگر کوئی عام سپاہی ہے, اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس تمام تہذیب کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد نبوی میں رکھ دی. بعد کے آنے والے وقتوں میں صرف اس کو بلڈ کیا گیا. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں, جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے, کہ جس وقت ایک طرف آن گراؤنڈ پلین لیول کے اوپر منڈین ملٹری پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے قریش کے 1000 کے لشکر کو 313 بے سر و سامان مجاہد کس طرح انگیج کریں گے. اس کو پہلے ہائی گراؤنڈ کیپچر کیا جاتا ہے, پانی کے کنووں پہ قبضہ کیا جاتا ہے, ریتیلی اور کمزور زمین دشمنوں کو دی جاتی ہے, اور اس بیٹل پلاننگ کے بعد پھر اسپرچل فورسز کو انووک کیا جاتا ہے. وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما, قرآن جس کی گواہی دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ صف در صف ملائکہ نازل کرتا ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 70 کے قریب کافر مارے جاتے ہیں. میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا ہے, اور اس ساری جنگ کے دوران امیڈیٹلی ری بلڈنگ پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے. جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان قیدیوں کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں, 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا. جو مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی, اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں تھی کہ جنگی قیدیوں سے اس طرح کا کام لیا جائے اور اس کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا جائے. فتح مکہ کے موقع پہ وہ لوگ جو برسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہے, اس کے بعد جب مسلمان فوجیں فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوتی ہیں, اس دن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور اس کے بعد دوبارہ دنیا وہ ایک ایسی مثالیں دیکھتی ہے کہ جو اس سے پہلے کیا اس کی بعد کی دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکا, کہ ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ ٹالرنس, یہ بینوولنس, یہ محبت اپنے دور کی تمام جنگی اور فوجی قوانین سے کئی ہزار سال آگے تھی. لوگوں کی عقلوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قدر بینوولنٹ آئیڈیالوجی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ جو شدید ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دے اور اس کے بعد ان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہی وجود کا حصہ بنا لے. جب صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں جب مسلمان ملٹری ایکسپیڈیشنز جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر گئی, اس وقت داخلی طور پر مسلمانوں کو 3 ایکسس پہ خطرہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, مرتد ہو گئے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی. دوسرا, جھوٹے نبیوں کا خطرہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا. اور تیسرا, بذات خود جیسے بات کی کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا ایشو, کیونکہ قرآن اس وقت اتنی دور دور تک پھیل چکے تھے اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو یہ شک آنے لگا تھا کہ شاید قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہ ہو جائے, تو قرآن کو آرگنائز کر دیا گیا. سو جو فاؤنڈیشنز تھی امت مسلمہ کی کہ توحید کے معاملے میں رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں اور قرآن پر کوئی کمپرومائز نہیں, اس کے بعد ان ویلیوز کے ساتھ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سکھائی تھی, جب پوری دنیا کو کیپچر کرنے کے لیے یہ فوجیں نکلی ہیں. اور فوجیں کیوں نکلی ہیں؟ اگین اس زمانے میں جو پرشین اور رومن امپائرز جنہوں نے اس پورے پیننسولا کو, اس سے عراق کو اور شام کو, اور اس کے بعد پورا فارس
اور خراسان کی تمام علاقے اور چائنا تک جن تہذیب وقت کے لحاظ سے فرسودہ ہو چکی تھی، ڈیکیڈ تھی، ڈیکیڈنٹ تھی اور زوال پذیر تھی. اور قدرتی بات ہے کہ اسلام ایک پاورفل آئیڈیالوجی کے طور پہ جب ابھر رہا تھا تو انسانوں کا حق یہ تھا کہ وہ اسلام کو دیکھیں، پرکھیں اور اگر چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہ قبول کریں. لیکن ان کو یہ حق دینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے اوپر جو کفر کے نظام مسلط تھے ان کو تلواروں سے پیچھے ہٹایا جائے. لیکن یاد رکھیے گا رولز آف انگیجمنٹ، جو جنگ کے قوانین مرتب کیے گئے وہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھے تھے. جو مثالیں ہم آپ کو جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع کے حوالے سے دے چکے ہیں، جو سنت نبی میں مسلسل ہمیں یہی نظر آتا ہے. اسی لیے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے بیت المقدس شریف فتح کیا تو وہاں کے جو عیسائی تھے، جو بائزنٹائن امپائر کے تحت آتے تھے، انہوں نے یہ شرط عائد کر دی کہ ہم اس صورت میں جروشلم، جو زمانے میں اس کا نام تھا بیت المقدس شریف، مسلمانوں کے حوالے کریں گے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ امیر خود آ کے اس کو اپنے ہاتھ سے سرنڈر کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تشریف لاتے ہیں، عام معافی دے دی جاتی ہے بیت المقدس کے شہریوں کو. اور جب یہ سلوک پوری دنیا نے دیکھا، مسلمانوں کی محبت اور پیار کا عالم، ان کی ٹالرنس، ان کا لو، ان کا افیکشن، اور جس طرح مسلمانوں کی درگزر تھی، دنیا کے لوگ اس کے عادی نہیں تھے. لہذا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان تمام مفتوحہ علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ساتھ اسلام نے جو ساتھ ساتھ ہماری فوجیں گئی ان علاقوں میں پہنچی، انہوں نے جو حیرت انگیز کام وہ یہ کیا کہ مقامی تہذیب اور کلچر کو ختم کرنے کے بجائے اس میں وہ تمام افراد جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ جدید علوم جو اس وقت کے ان کے پاس تھے وہ لا لا کے اسلام کی صف میں، اسلام کے دامن میں ڈالتے چلے جا رہے تھے. مثال کے طور پر جب مسلمانوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تو ہزاروں کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں کہ جو پلیٹونک ایرا کی، یعنی پلیٹو، سقراط، بقراط اور ارسطو اور افلاطون اور تمام پرانے جو گریک اور رومن فلاسفرز اور فلسفی اور دانشور تھے، ان کی لاکھوں کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی. مسلمانوں نے اس علم کا گہرا مطالعہ کیا، اس میں جو کام کی چیزیں تھیں ان کو لیا، ان کو سنبھال کے رکھا. مثال کے طور پر یونانی میڈیسن بہت مشہور تھی، ان کا طریقہ علاج بڑا مشہور تھا. آج جو ہمارے ہر گھر میں زکام کے وقت جوشاندہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ حکیم جالینوس کی ایجاد تھی، جو پرانا قدیم یونانی حکیم تھا. کم از کم 4000 سال پرانا نسخہ ہے یہ جوشاندے کا، جو آج آپ گھروں میں عام استعمال کرتے ہیں. یہ اس پورے علم کو آج بھی ہمارے ہاں جو میڈیسن پھیلی ہوئی ہے، جو ہربل میڈیسن ہے، اس کو طب یونانی کہا جاتا ہے، نام اس کا گریک سے جوڑا گیا. عربوں میں یہ آنےسٹی تھی، اس تمام مسلمانوں میں آنے والے وقتوں میں بھی یہ ڈگنیٹی تھی کہ انہوں نے انٹلیکچوئل کرپشن نہیں کی. جو علم انہوں نے یونانیوں سے سیکھا اس کا نام بھی انہوں نے یونانی دیا. ویسٹرن سیولائزیشن کی طرح یہ کرپشن نہیں کی کہ سب کچھ مسلمانوں سے سیکھ کے اپنے نام سے آگے کر دیا اور مسلمانوں کے 1000 سال کے روشن ترین اور شاندار ترین دور کو ڈارک ایجز کہہ کے تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اسی طرح پوری دنیا میں جو فلسفی اور فلسفے جو آج آپ ایرسٹاٹل کے، پلیٹو کے، ارسطو کے دیکھتے ہیں، ان کی جو کانسیپٹس انہوں نے ریپبلکس کے اور اسٹیٹس کے دیے تھے، مسلمان دانشوروں نے، مفکروں نے، فلاسفرز نے آنے والے وقتوں میں، خاص طور پر عباسی دور میں ان کے ترجمے کیے، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان پہ کمنٹری لکھی، ان کو حفاظت سے رکھا. اور کئی سو سال کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوتا ہے اندلوسیہ سے، پھر یہ سارے ورک، سارے تمام علمی کام جو پرانی قدیم دنیا کے تھے دوبارہ ترجمے کیے گئے یورپین لینگویجز میں اور ان کو واپس دیے گئے. آج اگر دنیا کے پاس پرانی گریک لٹریچر اور فلسفی اور آئیڈیالوجی موجود ہے تو وہ صرف اس لیے کہ مسلمان ٹالرنٹ تھے. صحابہ نے ان تمام خزانوں کو ضائع نہیں کیا، سنبھال کے رکھا، ان پہ بحث کی، ان میں جو کام کی چیزیں تھیں ان کو قبول کی، اور جو کام کی نہیں تھی ان کو رد کرنے کے لیے علمی بحثیں کی، ان کو علمی بنیادوں پر رد کیا. ان کے مقابلے میں مسلم فلسفی بلڈ کی، مسلم ڈاکٹرنز بنائے، اور اس پر پوری یاد کی گئی جو کلام اور فلسفہ پہ بحث کرتی تھی. علم کلام اس تمام اسلامی اصول پہ، پرنسپلز پہ زندگی گزارنے کے معاملات میں تھا، اور فلسفہ وہ کہ جو دوسری تہذیبوں سے یہ لے کر آئے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے بحث کر کے ثابت کیا کہ ان میں کیا غلطی ہے، کیا خرابی ہے، اور کہاں پہ یہ راہ سے بھٹک گئے. یہ اتنی بڑی ایک ڈائمنشن تھی اسلامک سیولائزیشن کی کہ اپنے اس دور میں کہ جب تلوار سے یہ بڑی بڑی تہذیبوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے، بڑی بڑی امپائرز کو پیچھے ہٹا رہے تھے، وہاں پر جو خیر ملتا تھا ان کو، اس کو قبول کر کے اسلامی تہذیب کے اندر شامل کر لیا جاتا تھا. یہ اسٹرینتھ ہے اسلامک سیولائزیشن کی کہ اسلامی تہذیب مقامی کلچر کو تباہ نہیں کرتی، اس کو ریفارم کر کے اسلام میں جذب کر لیتی ہے. یہاں پر ہم کچھ بڑی حیرت انگیز مثالیں دینا چاہیں گے.
ایک بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ تقریباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اندلوسیہ فتح ہو چکا تھا، اسپین فتح ہو چکا تھا، اور وہاں پر ایک مسلمان جنرل حر بن عبد الرحمن، انہوں نے ایک ڈائری لکھی. یہ ڈائری تقریباً آج سے 1300 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور اس کو ترجمہ کر کے عربی زبان سے اسپینش آرکائیوز میں یہ رکھا ہوا ہے آج بھی اندلوسیہ میں، اور 1910 میں دوبارہ ترجمہ کیا گیا ان کا انگریزی میں. اور اس میں سے چھوٹا سا اقتباس ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب مسلمان نئے نئے اندلوسیہ میں گئے تھے، ایک نئے کانٹیننٹ میں، ایک ایسی جگہ جہاں پہ بالکل ایک نئے مذہب کے لوگ بسا کرتے تھے، اور مسلمانوں نے جا کر وہاں پر اپنی سلطنت قائم کی، تو وہاں کے حالات کیا تھے. یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے. تو ہم چھوٹا سا اس ڈائری میں سے کوٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے. حر لکھتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اندلوسیہ میں 4 فوجی گیرزن قائم کرنے کی اجازت دیں، بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا عمر فاروق نے کوفہ اور بصرہ میں 2 نئے گیرزن قائم کیے تھے. ہم یہاں اس لیے مقیم ہیں کہ یہاں کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں. ہماری حکومت کے دوران یہاں مکمل امن ہے. یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر بے خوف ہو کے رہتے ہیں. یہاں کسی قسم کا کوئی عدم استحکام نہیں ہے، کوئی فساد سیاسی یا مذہبی یہاں واقع نہیں ہوا. دیکھیے، یہ ایک حیرت انگیز کامنٹری ہے اس وقت کہ دنیا میں ہر جگہ یہ قانون ہے کہ جب افغانستان میں آج آپ دیکھیے، جب فورن فورسز افغانستان میں داخل ہوئی ہیں تو مقامی آبادی نے ایک ریزسٹنس بلڈ کی ہے ان کے خلاف، تحریک مزاحمت پیدا ہوئی ہے. اسی طرح عراق میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ جب ایک فورن فورسز جاتی ہیں جن کا مذہب بھی مختلف ہو، ویلیوز بھی مختلف ہو، اقدار بھی مختلف ہو، تو مقامی آبادی ایک تحریک مزاحمت بلڈ کرتی ہے. ان کو سینے سے لگا کر ان کی حکومت میں امن سے نہیں رہنا چاہتی. یہاں پر جو حر کی جو ڈائری ہے، مزید ہم اس میں سے پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. پھر آگے لکھتے ہیں وہ کہ جیسا کہ اسلام کے شروع کی چند دہائیوں میں آتش پرستوں نے عراق میں چند مشکلات پیدا کر دی تھی، بالکل اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی اسپین میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے. مگر وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مقامی امراء تھے، جو ایلیٹ تھی، جو ان کے اشرافیہ تھا، اور جو ان کے طاقتور لوگ اپنی عوام پر ظلم کرتے تھے، وہ اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے عدل اور انصاف کی وجہ سے ان کو عوام کے برابر کھڑا کر دیا گیا. یعنی جو معاشرہ وہاں قائم کیا گیا اس میں اتنی مساوات تھی، اتنا عدل تھا، اتنا جسٹس تھا کہ جو وہاں کی ایلیٹ ایکسپلائٹنگ کلاس تھی، جو ایکسپلائٹ کیا کرتی تھی اپنے غریبوں مسکینوں کو، اب اس کلاس کو نیچرلی برا لگتا ہے اور وہ ہر قسم کی سازش کرنے کی کوشش کرتی ہے. آگے لکھتے ہیں اپنی اس ڈائری میں، اگرچہ اسپین میں صورتحال قابو میں ہے اور دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دمشق میں موجود خلیفہ کو سرزمین میں زیادہ اہل گورنر تعینات کرنے چاہیے. میں ایسے گورنر کی ماتحتی میں کام کرنا بخوشی اپنی عزت افزائی سمجھوں گا، اور اس خواہش کا اظہار میں امیر المومنین کے سامنے کر چکا ہوں. اور اس کے بعد ڈائری کے جو اگلے نوٹس اور انٹریز ہیں اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ ایک پہلی ریکارڈڈ ڈائری ہے اسپین کی، 1300 سال پہلے لکھی گئی تھی، جو وہ حیرت انگیز تصویر آپ کو دکھاتی ہے کہ جب مسلمان کسی جگہ پر پہنچے ہیں ایز فورسز، ایز آکوپیشن فورسز، ان کو آکوپیشن فورس کے طور پہ نہیں لیا گیا، ان کو لبریٹرز کے طور پہ لیا گیا ہے، جنہوں نے آزاد کرایا ہے لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر. اور جب تمام لوگ اللہ کی غلامی میں آئے اور تمام لوگوں کو سکون نصیب ہوا، اس کے بعد جو تہذیبیں بلڈ ہونا شروع ہوئی، لوگوں نے اپنے بہترین وسائل پھر اسلام کی خدمت کے لیے معمور کرنے شروع کیے. تو یہ بات کہ اوور نائٹ اسلامی تہذیب عروج پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نہیں پہنچ گئی. جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے آئیڈیالوجی کو مضبوط کیا گیا، اس کے بعد سوشل سائنسز اور گورننس کو مینج کیا گیا. جب خلافت راشدہ کے دور میں جہاں جہاں جن جن علاقوں میں مسلمان فتح کرتے گئے، ایسی شاندار تہذیب بنائی گئی کہ باقی دنیا کے لوگ دیکھ کے دنگ رہ جایا کرتے تھے یہ تہذیب، اور پھر خود انوائٹ کرتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کی غلامی میں رہنا عزت افزائی سمجھیں گے اپنی. اور جو وسائل اور خزانے تھے وہ لا کے مسلمانوں کو پیش کرتے. مسلمان بھی اس علم کو جو ان کو دیا جاتا، اس میں سے جو بہترین کام کا علم ہوتا وہ نکال کر پوری دنیا میں پھیلاتے اور تقسیم کرتے. یہاں پر ہم ایچ جی ویلز، ایک بہت بڑا رائٹر ہے مغرب کا، اس کا کوٹس دینا چاہیں گے کہ وہ اس مسلمان تہذیب کے بارے میں تمام تر تعصبات کے باوجود کیا کہتے ہیں. کہتے اسلامی تعلیمات نے جس احسن طریقے سے معاملات طے کرنے اور حسن سلوک جیسی عظیم روایات کو چھوڑا ہے، اور شرافت اور نجابت اور صبر اور برداشت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا، یہ اعلیٰ درجے کی انسانی تعلیمات ہیں. اس کے علاوہ یہ قابل عمل بھی ہیں. یہ تعلیمات ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں
جس میں سخت گیر اور ظالم لوگ اور مشترکہ زیادتی اور ناانصافی جیسے عمل دوسرے معاشروں کی نسبت کم ہو۔ اسلام حلیمی اور تواضع سے لبریز مذہب ہے۔ یہ مجبور ہے ایچ جی ویلز یہ کہنے میں اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود کہ جو تہذیب اسلام نے قائم کی، جس کی مثال نہ یہ پہلے دے سکے نہ اس کے بعد، اس کی بنیادیں رواداری، محبت، ٹالرنس اور انسانیت پر مبنی تھی۔ اسی طرح برنارڈ رسل ہسٹری آف دا ویسٹرن فلسفی میں لکھتا ہے کہ جس دور کو ہم تاریخ دور تصور کرتے ہیں، اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ اس کا حوالہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے لے کر اسپین تک اسلام جیسی تابندہ تہذیب نے اس وقت ترقی کی۔ ہندوستان سے اسپین تک اس وقت نصارہ نے جو کچھ کھویا وہ تہذیب نہیں تھی، بلکہ اس کے برعکس کچھ اور تھی۔ ہمیں یہ لگتا ہے، یعنی اس نے مغربی نقطہ نظر سے کہا ہے کہ مغرب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپی تہذیب ہی ایک تہذیب ہے، لیکن یہ صرف ایک سطحی خیال ہے، اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برنارڈ رسل ہسٹری آف دا ویسٹرن فلسفی۔ یہاں پر ہم آپ کو کچھ اور مثالیں دینا چاہیں گے کہ جو مغربی دانشوروں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا۔ ٹامس کارلائل ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے اس صدی کے دوران ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا روشنی کے مینار بن کر اترے۔ ان کی چمک نے ایک دھماکہ خیز مواد کی طرح دہلی سے غرناطہ تک ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ یوں اس عظیم وجود نے ایک جگہ بیٹھ کر چاروں طرف روشن کر دیا، اور جس جس شخص تک یہ روشنی پہنچی وہ خود دھماکے سے خود روشن ہو گیا۔ یعنی اتنا حیرت انگیز انٹروڈکشن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے۔ اور ٹامس کارلائل نے خاص طور پر جو 1840 کے آس پاس لندن میں اس نے سیریز آف لیکچرز دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کو آج پڑھ کر لگتا ہے کہ کس عقیدت اور محبت کے ساتھ ٹامس کارلائل حضور کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ ہم پورا کریڈٹ ٹامس کارلائل کو دینا چاہیں گے کہ جس عشق اور پیار کے ساتھ اس نے حضور کا ان لیکچرز میں ذکر کیا ہے، اگر وہ لیکچرز کہیں سے آپ کو ملے تو ضرور لے کے پڑھیے گا۔ ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ اینڈ دی ہیروئک ان ہسٹری، یہ ایک سیریز آف لیکچرز ہے، اور اتنے پیار سے لکھے گئے ہیں کہ آج بھی انسان اس کو پڑھ کر مسحور ہو جاتا ہے کہ حضور کی شان میں اس نے کتنی خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح پی ایس بٹلر مغربی تہذیب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مغربی یورپ کی ثقافت کا کوئی تاریخی طالب علم بھی دور وسطی کی دانشورانہ روایات سے اس وقت تک مستفیض نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام سے صحیح معنوں میں بہرور نہ ہو۔ اسی طرح مونٹگومری واٹ لکھتے ہیں یورپ چونکہ اسلام مخالف پالیسیوں پہ گامزن تھا، لہذا انہوں نے مبالغہ آمیزی اس طرح کی اور یہ تصور دیا کہ جیسے اسلام کی ترقی یونان اور رومیوں کی تہذیب کی مرہون منت ہے۔ دیکھیں یہ بات جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مسلمانوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تو جو پوری تہذیب ان کی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اس میں بہت کم لٹریچر ایسا تھا کہ بہت کم مٹیریل تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے کام کا تھا۔ ایک تو سائنسز تھی، یعنی خاص طور پر میڈیسن، جو یونانی میڈیسن مسلمانوں نے لی، اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہیں تھی، اس کو لے کے مسلمانوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور کریڈٹ دیا یونانیوں کو کہ یہ یونانی طب ہے۔ لیکن جو فلسفہ تھا اس میں 99% تو شرک اور کفر تھا، اور ایسی خرافات تھیں اور دیومالائی باتیں تھیں کہ جن کا اسلام سے، دین سے، تاریخ سے، حقیقت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا، اس کو مسلمانوں نے پرے کر دیا۔ لیکن اس میں بھی وہ تمام باتیں جن کا تعلق ریاست کی تعمیر سے تھا، ریپبلک، خاص طور پہ پلیٹو کی جو کتاب، اور جدید دور کی ریاستیں، حکومتیں کیسے بنتی ہیں، اس قسم کی تمام معاملات اور کتابوں کو مسلمانوں نے ری بلڈ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، اور اس پر مزید بحث کی، حاشیے لکھے اور کمنٹریز لکھی۔ تو یورپ نے یہ تصور دیا کہ جیسے مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سارا کا سارا رومنز اور گریک فلسفی سے، مغربی تاریخ دان یہ لکھتے ہیں، لیکن خود یہ مونٹگومری واٹ یہ لکھتا ہے کہ یورپ کی اسلام مخالف پالیسیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسلام کی ترقی یونان اور رومیوں کی تہذیب کی مرہون منت ہے، لہذا آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے غلط دعووں کی پشت پناہی نہ کریں۔ ہی از این آنریبل مین، سچ بول رہا ہے کہ ہم اپنے جھوٹے دعووں کی پشت پناہی نہ کریں، اور جو کچھ ہم نے عربوں اور اسلامی دنیا سے حاصل کیا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعتراف کریں۔ مونٹگومری واٹ۔ ناؤ یہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی ایک گلمسز دی ہیں، تھوڑی مثالیں دے کے ہی بتایا کہ جو اورینٹلسٹ ہیں، اچھے اورینٹلسٹ ہیں جو مغرب میں، وہ بالکل پوری طرح ایکنالج کرتے ہیں
کہ مغرب کو بنانے والے، انسانیت کو آج تہذیب بلڈ کرنے والے، وہ اسلام کا وہ قرون اولا کا دور ہے جس کو مغرب ڈارک ایجز کے طور پر لکھتا ہے. جو بنو امیت کے دور میں حکومت وجود میں آئی، اس کا اپنا ایک مزاج تھا، بنو عباس کا اپنا مزاج تھا. یہ آہستہ آہستہ مسلم سویلائزیشن پروگرس کی طرف جا رہی تھی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوی کا مزاج اور تھا. وہاں کنسولیڈیشن ہو رہی تھی، انسان سازی ہو رہی تھی، کردار سازی ہو رہی تھی، قرآن کا نزول کیا جا رہا تھا، قوانین دیے جا رہے تھے. کائنات کی ہر مثال مسلمانوں کے آگے عملی طور پر حضور کی سیرت مبارکہ، سنت مبارکہ سے، قرآن پاک کے نزول سے ثابت کی جا رہی تھی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو تم صدیوں تک تہذیب قائم کرو گی، اس کی بنیاد دور نبوی میں رکھی جا رہی ہے. اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے والے خلافت راشدہ، جنہوں نے انٹرنل کنسولیڈیشن کے ساتھ پوری امت میں، پوری دنیا میں اس تہذیب کو پھیلانے کے لیے ملٹری ایکسپیڈیشنز اور کیمپینز کو لانچ کیا، اور ساتھ ساتھ سوشل سائنسز پر اتنا ایکسٹینسو کام کیا گیا، مسلم فلسفی میں، آئیڈیالوجی میں، رول آف لا میں، قوانین سازی میں، مینجمنٹ میں، گورننس میں، ٹیکسیشن میں وہ تمام کام کی بنیاد رکھ دی گئی. لیکن سٹل فزیکل سائنسز میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، انوینشنز پہ خلافت راشدہ میں کام نہیں کیا گیا. یہ سارے کام بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، کہ جب اسلامی تہذیب بالکل سٹیبل ہو چکی تھی، امن و امان قائم ہو چکا تھا، لا اینڈ آرڈر مضبوط اور مستحکم تھا، مرکز مضبوط تھے، اور مسلمان پوری دنیا سے تہذیب اور سویلائزیشن اور نالج جو اس وقت کی دنیا میں موجود تھی اس کو جمع کر چکے تھے. پھر اس کو کمپائل اور پروسیس کر کے نئی انوویشن، ریسرچ ڈیولپمنٹ، میتھمیٹکس، نئی سائنسز ڈیولپ کی گئیں جو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اسی طرح بنو امیت کا مزاج عربی تھا. دے آر مور عربز ان نیچر. ان کی تہذیب کے اندر عربی زبان زیادہ ڈومیننٹ رہی، رائج رہی. بنو امیت ہی کی ایک برانچ اسپین گئی تھی، اندلوسیا گئی تھی. عبد الرحمن الداخل جو اول وہاں پہ پہنچ کے جس نے ایک امیت ڈائنیسٹی، امیت خلافت اندلوسیا میں قائم کی، اور وہاں جا کے اس نے عربی تہذیب کو جو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایک نظم لکھی ہے اس بات پر کہ جب عبد الرحمن داخل نے اندلوسیا میں جا کر کھجور کا پہلا پودا لگایا، یعنی عرب سویلائزیشن کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور اس پر ایک نظم کہی اس نے. اور علامہ اقبال نے عبد الرحمن الداخل کی اس نظم کا منظوم ترجمہ کیا ہے جو کلام اقبال میں اندلس میں کھجور کا پہلا پودا لگانے کے بعد عبد الرحمن کے نام سے منسوب کر کے موجود ہے. اقبال کے کلام میں آپ کو بار بار رومانوی طور پر ریفرنسز ملتے ہیں اندلوسیا کے، اسپین کے، کیونکہ واقعی اسپین ہمارا ایک ایسا ہیریٹیج ہے جس پر ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اس قابل ہے کہ اس پہ مسلمان امت فخر کرے. ایک وقت میں بغداد، یعنی جس کی جو پوری دنیا میں عربین نائٹس اور الف لیلا اور الادین کے کہانیوں سے پوری دنیا میں اس وقت بھی مشہور تھا، اور آج کے مغرب کے بچے بھی اسی حوالے سے اس کو جانتے ہیں. اور دوسری طرف جو اندلوسیا کی بہت میچور ایک تہذیب بلڈ ہوئی کہ جو آج تک پوری دنیا کو انفلوئنس کرتی ہے. عباسی دور میں بنیادی طور پہ چونکہ عباسیوں کا مرکز بغداد تھا، تو بغداد نے اس وقت پھر پوری دنیا میں ایک رومانوی حیثیت اختیار کی. خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید تو خاص طور پہ، کیونکہ مامون رشید نے تو اپنے ہاں سب سے بڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ ڈیولپمنٹ سینٹر بیت الحکمہ قائم کیا، جہاں پر پوری دنیا سے سائنٹسٹ آ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے تھے. اس کی مثال ہم آپ کو خود مغربی سورسز سے دیتے ہیں. ڈاکٹر ولیم ڈریپر ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ میں لکھتے ہیں، خلفاء کے دور حکومت کے دوران پڑھے لکھے عیسائیوں اور یہودیوں کو نہ صرف انتہائی عزت اور احترام دیا جاتا تھا بلکہ انہیں انتہائی ذمہ داری کے حامل عہدوں پر بھی فائز کیا جاتا تھا، اور انہیں حکومت میں اعلیٰ سطح کی نوکریاں دی جاتی تھی. خلیفہ ہارون رشید اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ علم کا حامل شخص کس ملک اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ علم کے میدان میں اس کی مہارت کو دیکھتا تھا. دیکھیے دنیا میں جن ویلیوز کی، جس ٹالرنس کی، جس ادب کی، ہیومن رائٹس کی بات آج 21ویں صدی میں دنیا کرتی ہے، 1000 سال پہلے خلافت راشدہ میں، اس کے بعد آنے والے وقتوں میں، قرون اولا میں، ہر مسلمان تہذیب میں یہ بات بغداد کی ہو رہی ہے خلیفہ ہارون رشید کے حوالے سے. اس کی پیرلل سویلائزیشن اندلوسیا میں قائم تھی، وہ بھی مسلمان، اور وہاں پر بھی یہی ویلیوز تھے. ہمیں ماننا پڑے گا اس بات کہ اسلامی تہذیب اگر دنیا میں پھیلی ہے تو اپنے ٹالرنس، اپنے اعتدال، اپنی انلائٹنمنٹ کی وجہ سے، اپنی اس روحانی اساس کی وجہ سے کہ جس نے اس کو دنیا کی اعلیٰ ترین تہذیب بنا دیا، جس کی بنیاد روحانی اور مذہب کے اوپر تھی، جس کی اساس انٹلیکٹ کے اوپر تھی، اور جس کی معراج انسانیت کے کمال پر تھی. انسان نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی تہذیب اس لیے نہیں دیکھی
کہ پہلی تہذیبوں میں بھی روحانی اور دینی اساس نہیں تھی، اور آج بھی جو تہذیبیں ہمیں پچھلے 200 سال میں نظر آتی ہیں، جو رینیساں اور ریفارمیشن کے بعد بنائی گئی ہیں، یہ وہ ایسی تہذیبیں ہیں کہ جو شاخ نازک پر بنی ہیں، جو اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہی ہیں، جنہوں نے دنیا میں ایسا فساد اور طوفان برپا کر دیا ہے کہ انسان ہوس، لالچ اور گریڈ کی وجہ سے انسانوں کو تباہ برباد کرتا پھر رہا ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، سمندر پلوٹ کر دیے گئے ہیں، اوزون تباہ ہو گئی ہے، دنیا میں رین فارسٹ جلائے جا رہے ہیں، صرف تہذیب کے نام پر جو فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز مسلمان 800 سال کے دور میں کبھی نہیں ہوئی کہ جب مسلمانوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، اخلاقیات، مورالٹی، فلسفی اور ریلیجس سائنسز کے لحاظ سے دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا پر راج کیا حکومت کی عزت اور آبرو کے ساتھ۔ تو اگر ہم قرون اولیٰ کے دور کو مختلف درجوں میں تقسیم کریں تو یہ بات پھر ہمیں بڑی واضح نظر آ جاتی ہے کہ جو پہلا فیز تھا، وہ پہلا فیز ہماری آئیڈیالوجی کو اسٹیبلش کرنے کا تھا، جو خاص طور پر دور نبوی کا ہے۔ پھر خلافت راشدہ کا دور کہ جس میں ملٹری کیمپینز کے ذریعے اس آئیڈیالوجی کو پھیلایا گیا، اس کے لیے راستہ صاف کیا گیا، اور اسی دور میں مسلمان انگیج ہوتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور ان کی خیر، ان کی اچھائی اپنے اندر قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری تہذیبوں کے لوگ مسلمان اخلاق اور کردار اور مسلمان تہذیب کو دیکھ کر اپنے خزانے لا کر اسلامی تہذیب کے دامن میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور یہ تہذیب ان کو قبول بھی کرتی ہے، ایبزارب بھی کرتی ہے، ان کو ڈیولپ بھی کرتی ہے اور ان کو عروج پر بھی لے جاتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو تیسرا دور ہے، اس سے پہلے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، مورل ویلیوز کو، لا کو، سوشیولوجی کو، فلسفی کو، سوشل سائنسز کو، گورننس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر آخر میں پیور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کے اندر ہم نے عرض کیا آپ سے کہ روبوٹکس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ، کیمسٹری، ایسٹرونومی، اسی قسم کے، اور میڈیسن، اور اسی قسم کے جدید دور کے ایسی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی گئی کہ جس کی آج تک بازگشت بھی سنائی دیتی ہے، اور تمام ماڈرن سائنس جس پر بلڈ کر کے آج آپ کو وہاں نظر آتی ہے جہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے یہ کنٹریبیوشن، یہ خزانے، اور وہ کون کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس مسلم تہذیب کو اس مقام تک پہنچایا، ان میں فلاسفرز، دانشور، مسٹکس، جو اس تمام تہذیب کے عروج میں جب دنیا مادیت کی طرف چلی جاتی ہے، پہلی سویلائزیشن تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ جب ان کو بہت زیادہ خوشحالی مل گئی، بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ ان تک آ گیا، بہت زیادہ پھیل گئی، تو ان کی روحانی اساس، ان کی اسپرچل بیس وہ ختم ہو جاتی، دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آؤ تمہیں سنائے تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول اور طاؤس و رباب آخر۔ تہذیبیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں۔ کیوں اسلامی تہذیب 1400 سال تک قائم ہے اور قرون اولیٰ میں تو خاص طور پر 800 سال تک ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑی رہی؟ اس کی وجہ انجینئرنگ، میتھمیٹکس، سائنس اور ایسٹرونومی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں اس تہذیب میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو اس کی روحانی اساس کو قائم رکھتے رہے۔ یہ مسٹکس تھے، یہ فلاسفرز تھے، یہ دانشور تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں ایک طرف آپ کو حسن بصری اور جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، تو وہیں پر آپ کو امام غزالی، جلال الدین رومی اور ابن سینا جیسے دانشور بھی نظر آتے ہیں کہ جو اگر یہ لوگ اس تہذیب میں نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو جو ایکسپینشن مسلمان سویلائزیشن کی ہو چکی تھی، اس کے بعد اس تہذیب نے کرپٹ ہو جانا تھا۔ یہ جو کرپٹ نہیں ہوئی، اس نے اپنے اعتدال کو قائم رکھا اور مسلسل ترقی کرتے رہی اور انسانیت کو فلاح دیتی رہی، وہ ان سوشل سائنسز کی وجہ سے، ان مسٹیکل ڈائمینشنز کی وجہ سے، اس روحانی اساس کی وجہ سے اور اس دینی بنیاد کی وجہ سے تھی کہ جو مسلسل اس کے اعلیٰ ترین علماء نے اس کو جس بنیادوں پر قائم رکھا اور سائنسدانوں کو موقع دیا کہ وہ جدید دنیا کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کریں اور معاشرہ کرپٹ نہ ہو۔ یہ اگین ایک حیرت انگیز پہلو تھا اسلامی تہذیب کا، جس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔